الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب الجل وکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا دوسرے پارے کی پہلی آیہ بارکہ یعنی سورہ بقرہ شریفہ کی 141 نمبر آیہ شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقول ان قریب کہیں گے سفہاء بے وقوف، کم عقل، جاہل، نادان، من الناس انسانوں میں سے، یعنی جو انسانوں میں جاہل، نادان، بے وقوف ہیں، وہ کہیں گے ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے اس قبلہ سے، التی کانوا علیہا جس قبلہ پر یہ پہلے موجود تھے۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مغرب ہے۔ یہدی من یشاء وہ ہدایت عطا فرماتا ہے کسے؟ جسے وہ چاہتا ہے، وہ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی جانب ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو میرے نبی کو رب کائنات جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، بیت المقدس کی جانب اپنے رخ ذبح کر کے نماز ادا کیا کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ ذبح فرما کر نماز ادا فرماتے، لیکن اس انداز سے کہ حرم کعبہ بھی سامنے ہوتا، کیونکہ حرم کعبہ کی ہر جہت اس لائق ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے، خواہ مشرقی ہے، مغربی ہے، شمال کی ہے، جنوب کی ہے، جنوب مشرق کی ہے، شمال مشرق کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تمام جہتیں جو حرم کعبہ کی ہیں وہ اس لائق ہے کہ ان کو قبلہ بنا لیا جائے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کھڑے ہوتے تھے کہ حرم کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے، یعنی اسی سمت میں آ جاتا۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے ہیں، ربیع الاول شریف میں ہجرت فرما کے سرکار وہاں تشریف لے گئے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور رجب المرجب کی 15 تاریخ کو دوسرے سال، یعنی اس سال نہیں اگلے سال رجب کی 15 تاریخ کو بنو سلمہ کی بستی میں میرے کریم آقا رسول عربی کو تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا حضور کی خواہش پر، جس طرح آپ آئندہ پڑھیں گے۔ رب کائنات جل مجدہ کریم نے تحویلی قبلہ یعنی قبلہ کو تبدیل کرنے سے پہلے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا کہ محبوب مکرم ہم جو آپ کا قبلہ تبدیل فرمائیں گے تو بے وقوف لوگ کہیں گے قبلہ کیوں تبدیل ہوا، حالانکہ یہ عقل کے اندھے ہیں۔ اگر یہ یہود و نصارہ ہیں، اگر یہ یہود و نصارہ ہیں تو پھر یہ پرلے درجے کے جاہل، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کی کتابوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی ذوالقبلتین کہ دونوں قبلوں کے نبی، ان کی کتابوں میں لکھا کہ وہ نبی پہلے بیت المقدس کی طرف رخ ذبح فرما کر نماز ادا کریں گے اور پھر بیت اللہ کی جانب، یہ تو پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ان کا اعتراض بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس سے مطلق مشرکین مکہ بھی مراد لیے جائیں، دیگر کافر بھی مراد لیے جائیں، تو پھر یہ بھی ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ مسلمان وہ عمل کرتے ہیں جو اس کا رب حکم دیتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، میرے آقا تو اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے تک بھی نہیں ہیں، کوئی حکم ارشاد نہیں فرماتے۔ تو مسلمان کے کمال اسلام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت و فرمانبرداری کے لیے سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ تو مسلمان کا معنی ہی اپنے رب کا حکم ماننا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رمضان المبارک کے دنوں میں آپ سحری کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، حکم ہے کہ اختتام سحری کے ساتھ ہی کھانا بند کر دو۔ اعلان ہوتا ہے مسجد سے یا کسی بھی جگہ سے، یا آپ کے گھر کی جو گھڑی ہے
اس سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد گرامی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، طلوع فجر کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دو۔ ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کھانا پینا ہمارے لیے حرام ہو گیا، یہ کھانا پینا ہمارے لیے حرام ہو گیا، کھائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہریں گے۔ سارا دن وہ کھانا پڑا رہا، وہ پانی وہ مشروبات پڑے رہے، شام کا وقت ہوا، رب کائنات جل وعلا کے حکم کے مطابق ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب رات تک روزے کو تم نے مکمل کرنا ہے۔ سورج کا غروب ہوا، رات شروع ہوئی، ہم نے پھر وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اگر کو پوچھے کہ صبح حرام ہوا تھا اب حلال کیسے ہو گیا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مرضی ہماری نہیں، مرضی ہمارے مولا کی ہے۔ جب اس سے کہا کھانا کھاؤ، ہم نے کھایا، اس سے کہا نہیں کھاؤ گے، ہم نے کہا جی نہیں کھائیں گے، میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے، مرضی میرے مولا کی ہے۔ تو جب تک رب کائنات نے چاہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز ادا کریں، مسلمانوں نے ادھر ہی منہ کر کے نماز ادا کی، اور جب رب نے چاہا کہ قبلہ ان کا حرم کعبہ کو بنا دیا جائے، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ تو اطاعت و فرما برداری ہے۔ اگرچہ تحویل قبلہ کا انداز آپ آگے پڑھیں گے، شان محبوبیت کی ایک بین دلیل ہے، لیکن پہلی کتابوں میں بھی لکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا علم تو کامل ترین علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی نے دونوں قبلوں کی جانب رخ ذبح فرمانا ہے، اس لیے پہلی کتابوں میں تحریر بھی فرما دیا گیا تھا۔ اب جو یہ اعتراض کریں گے قرآن کریم کی حقانی، یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان مجید نے فرمایا کہ تم اس کی مثل نہیں بنا سکتے، دنیا بھر کے کافروں نے اکٹھے ہو کے کوشش کی، نہیں بنا سکے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اگر ابو لہب ایمان لے آتا تو معاذ اللہ تعالیٰ قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا، وہ ایمان لے کے آیا ہی نہیں۔ جس کو قرآن کریم نے رد فرما دیا، اللہ نے خبر دے دی، وہ کبھی بھی اس خبر میں نقص نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہے۔ لیکن کافر یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو جی معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت اللہ کے بارے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا اپنا حکم چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، وہ کہہ سکتے تھے کافر، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ثابت کیا کہ میرے محبوب میرے ہر حکم کو وفا کے ساتھ ماننے والے ہیں، کسی بھی حکم سے بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کافروں کے لیے کہا گیا کہ ان قریب کافر کہیں گے۔ اب اگر کافر نہ کہتے، اعتراض نہ کرتے، تو قرآن کریم کی یہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی۔ اگر کافر اعتراض نہ کرتے تو قرآن کریم کی یہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی۔ قرآن کریم سچا ہے، اس لیے کافروں نے اعتراض کیا۔ وہ اعتراض نہ کر کے ثابت کر سکتے تھے، دیکھو جی قرآن نے کہا کہ اعتراض کریں گے، ہم نہیں کرتے اعتراض۔ انہوں نے اعتراض کیا، گویا قرآن کریم کی حقانیت کی یہ بھی دلیل تھی۔ رب کریم فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ اس قبلہ سے کیوں پھر گئے جس قبلہ پر یہ پہلے قائم تھے، یعنی بیت المقدس سے قائم تھے، ادھر سے کیوں پھر گئے؟ ان کو بتاؤ، قل اللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر جگہ ہی موجود ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، تحت و فوق بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ کرو گے اپنے رب کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں یہ انسانوں کی خاطر ہے کہ انسانوں کا دل یہ مطمئن تب ہوتا ہے جب ان کے سامنے کوئی نشان موجود ہو۔ ان کی خاطر حرم کعبہ کو رب کائنات نے قبلہ بنایا تاکہ یہ اطمینان قلب کے ساتھ عبادت کر سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جانب ہی موجود ہے۔ اور اب بھی یہ مسئلہ ہے، آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر موجود ہوں کہ جہاں کوئی بھی آپ کو حرم کعبہ کا تعین کرنے والا نہ ملے کہ سمت قبلہ کدھر ہے، کوئی بھی نہ ملے، تو پھر آپ نے تحری کرنا ہوگی۔ تحری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن پر پورا زور دینا ہے اور گمان کرنا ہے کہ حرم کعبہ کدھر ہے۔ پھر جدھر تمہارا جی مطمئن ہو، جم جائے، اطمینان ہو جائے ادھر ہوگا حرم کعبہ، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، خواہ کسی جانب تم منہ کرو گے تمہاری نماز جائز ہو جائے گی۔ گویا تحری آج بھی ہے۔ رب کی فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہدی من یشاء، ہاں
البتہ ہدایت اللہ تعالیٰ اسی عطا فرماتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پروردگار عالم یہ تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے کہ تو نے ہم ناچیز بندوں کو چاہا اور ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تم کو بنا دیا امۃ وسطا، ایسی امت جو متوسط امت ہے، درمیانی امت ہے۔ درمیان والی شے سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے، میانہ روی، درمیان والی شے افراط و تفریط سے بچ کر، شدید گرمی بھی نقصان دیتی ہے، شدید سردی بھی نقصان دیتی ہے۔ جو معتدل موسم ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شے لے لیں، قبض کرنے والی، قبض کو کھولنے والی، حد سے زیادہ کھانا یہ بھی نقصان، سرے سے نہ ملنا یہ بھی نقصان، حد سے زیادہ پینا یہ بھی نقصان، سرے سے نہ ملنا یہ بھی نقصان۔ گویا کسی بھی معاملہ میں دیکھ لیں آپ، حد سے جب بھی تجاوز ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے۔ افراط و تفریط دونوں چیزیں نقصان دینے والی ہیں، میانہ روی سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسطیٰ بنایا، میانہ روی کرنے والی امت بنایا، درمیانی امت بنایا۔ رب کائنات جل مجید نے انصاف کرنے والی، انصاف کا معنی ہوتا ہے نصف نصف، آدھا آدھا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وہ لسان المیزان، وہ ترازو کی، وہ جو ترازو کا وہ کنڈا سا، اس کو زبان کہتے، ترازو کی زبان وہ درمیان میں ہوتی ہے، تو تب ترازو صحیح ہے، اگر دائیں ہو یا بائیں ہو تو تب صحیح، درمیان میں ہو تب صحیح ہے۔ عدل اعتدال سے ہے، اعتدال میانہ روی کو کہتے ہیں، نہ حد سے زیادہ ادھر نہ حد سے زیادہ ادھر، درمیان میں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو امت وسطیٰ بنایا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا۔ ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں۔ میرے نبی فرمانے لگے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائے اور پھر چند دن کے بعد اس کو بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو عمل بڑا محبوب ہے، خواہ تھوڑا ہو مسلسل، خواہ تھوڑا ہو تسلسل کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، یعنی اجتماع، اکٹھ ہوا صحابہ کرام کا۔ سادہ لفظوں میں جس طرح میٹنگ ہوتی ہے، چند صحابہ بیٹھے تھے سیدنا عثمان بن مظعون کے کاشان مقدس میں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھ کر نماز ادا فرمانے والے محبوب، تم رات کو کھڑے ہوا کرو لیکن تھوڑی دیر، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم و بیش، اور ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ میرے نبی ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، مقدس پاؤں پہ ورم آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ منع کر دیا کہ ساری رات کھڑے نہ ہوا کرو۔ عثمان بن مظعون کے گھر صحابہ آپس میں میرے نبی کے رات کی عبادت کے بارے میں، دن کی عبادت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آپس میں کہنے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ہم کس بات کی مولی۔ ایک کہنے لگے کہ آج کے بعد میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، مجرد زندگی بسر کروں گا، خواہشات نفسانیوں کو ختم کر دوں گا، میں اس کی پرواہ نہ کروں۔ ایک کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہنے لگے میں اچھا لباس نہیں پہنوں گا، اچھے گھر میں نہیں رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے کریم آقا رسول عربی کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ عثمان بن مظعون کی بیوی رو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب خاوند یہ کہے کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں اچھا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، اچھا لباس بھی نہیں پہنوں گا، تو بیوی بھی اچھا کھانا نہیں کھا سکے گی، بیوی بھی اچھا لباس نہیں پہن سکے گی۔ وہ اپنے خاوند کے گھر آئی کیوں ہے؟ کیا والدین کے گھر سے گھر میں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی؟ مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے کہ سلسلہ نسل کو آگے بڑھانا۔ اگر خاوند ہمیشہ روزہ رکھے گا تو بیوی تو بالکل الگ تھلگ ہوگی۔ وہ رو رہی تھی۔ میرے کریم تشریف لائے، فرمایا
کہ مجھے پتہ چلا ہے عثمان نے اور فلاں فلاں نے ایسے ایسے کر کے کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان پاک باز خواتین پر بے شمار رحمت نازل فرما، کس قدر وہ وفادار تھیں۔ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ان کی کوئی شکایت نہیں کروں گی، یعنی عثمان بن مظعون کی میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، انہوں نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا آپ خود ہی ان سے دریافت فرما لیں۔ خامد کی شکایت نہیں کی، مگر نہ اور کوئی عورت ہوتی تو کہتی یہ دیکھو جی انہوں نے ایسے ایسے کر کے کچھ سمجھائیں نہیں، کوئی شکایت۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کی کوئی بھی شکایت نہیں کروں گی، آپ خود ہی ان سے دریافت فرما لیں۔ میرے کریم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں ان کو میرے پاس بھیجنا۔ عثمان گھر آئے، عثمان بن مظعون کی بات کر رہا ہوں، عثمان غنی کی نہیں، عثمان بن عفان کی نہیں، یہ اور عثمان ہیں، وہ اور عثمان ہیں۔ بال جب یہ گھر آئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کو بتایا کہ رسول رحمت تم کو یاد فرماتے ہیں۔ یہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو ڈانٹا، میں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، میں نروی ہے، حد سے زیادہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر دینا، دنیا جہان کو چھوڑ دینا، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ دیکھو میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں ازواج مطہرات کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، اپنی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں، کبھی بھوکا بھی رہتا ہوں، مختلف اچھا لباس بھی پہنتا ہوں، سادہ لباس بھی پہنتا ہوں، ہرگز میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ دنیا کے اندر کس طرح رہو، جس طرح کشتی میں پانی نہ، کشتی پانی میں ہے، کیا والا میں نے کہا، اگر کشتی پانی میں ہو تو کشتی کو نفع ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو ڈبو دے گی۔ دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کشتی پانی کے اندر ہے، دنیا کو اپنے دل میں نہ گھر دے دے، ورنہ تو ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ کشتی کے اندر آ جائے کشتی کو بھر دے گا، پھر کشتی کو ڈبو دے گا۔ دنیا کی زندگی اسی طرح سمجھ جس طرح کشتی پانی کے اندر چلتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا میں نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، افراط و تفریط والی امت نہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم زمانے پر گواہ بن جاؤ۔ میرے نبی کی امت زمانے پر گواہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے کریم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت اچھا بندہ تھا، یہ بڑی تعریف کی، اس کی بڑی خوبیوں کا ذکر کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ واجبات اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور دوسری میت گزری، لوگوں نے اس کی برائی کا ذکر کیا، میرے کریم نے فرمایا واجبات اس پہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دونوں پر واجب، پہلے پہ کیا اور دوسرے پہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے کی نیکیوں کی، ان کے ایمان کی تم نے گواہی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، تمہاری گواہی کو قبول کر لیا ہے۔ اور دوسرے کے لیے تم نے برائی کا ذکر کیا تھا، اس پر جہنم واجب ہوگی، اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک ایمان والے کا درجہ اللہ کے حضور کتنا بلند ہے، اس کی گواہی کو قبول کر لیا۔ اور قیامت کے دن میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو بارگاہ رب العزت میں وہ حاضر ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری رسالات کو جو میں نے پیغامات تم کو دیے تھے، میری توحید کا تم نے اعلان کیا تھا؟ تو عرض کریں گے مولا تعالیٰ کیا تھا۔ تو ان کے امتی کہیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان انبیاء سے کہا جائے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہوں تو بتاؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے نبی نے بتایا، رب نے ان کو پہلے ہی بتا دیا جو قیامت کو ہونا تھا، کیسے ایسے کر کے ہوگا۔ میں پوچھوں گا، وہ کہیں گے مولا کوئی نہیں آیا، تو انبیاء سے پوچھا جائے گا تم کہتے ہو کہ ہم گئے تھے، یہ کہتے آیا ہی نہیں، ہمیں سمجھایا ہی نہیں، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو عرض کریں گے مولا تعالیٰ گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم گواہ اپنا پیش کرو جو اس بات کی گواہی دیں کہ تم دنیا میں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کو پیغام توحید دینے کے لیے تشریف لائے تھے، گواہ لے کے آؤ۔ تو میرے نبی فرماتے پھر وہ انبیاء بطور گواہ تم کو پیش کریں گے، حضور کی امت گواہی دے گی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی، امت مصطفیٰ گواہی دے گی۔ وہ لوگ کہیں گے ہم اس کی گواہی، ان کی گواہی کو کیسے مانیں، ہم بہت پہلے ہو چکے، یہ سب سے آخر میں آئے، ان کی گواہی کیوں کر قابل قبول ہو سکتی ہے؟ پھر رب ذوالجلال میرے آقا رسول عربی کو بطور گواہ لے کے آئے گا، حضور ہماری گواہی دیں گے کہ میری امت کی گواہی سچی ہے،
جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس جگہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر فتح العزیز میں ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ رسول رحمت اپنے نور نبوت سے ہر ایمان والے کے ایمان کو دیکھ رہے ہیں، کون ایمان کے کس معیار پر ہے، کون کتنا ایمان والا ہے، رسول رحمت دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے ایمان کی گواہی دیں گے کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے۔ گویا میرے نبی کی گواہی پر پھر فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسطیٰ بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلہ کو کہ جس پر آپ پہلے تھے اس کو اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس لیے کہ لنعلم وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں کیا اس قبلہ کو کہ جس پر آپ پہلے تھے تبدیل، الا مگر اس لیے لنعلم تاکہ ہم ظاہر فرما دیں، من یتبع الرسول کون ہے جو رسول اللہ کی آنکھیں بند کر کے اتباع کرتا ہے۔ صحابہ نے حق کے اتباع ادا کر دیا۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں قبلہ تبدیل ہوا تھا نماز ظہر کی، پہلی رکعت ادا ہو گئی، دوسری رکعت ادا کی ہو گئی، تیسری رکعت شروع ہوئی تھی، دوسری تیسری رکعت، 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں، تیسری رکعت میں قبلہ کی تبدیلی کا اعلان ہوا۔ میرے نبی نے اپنا چہرہ شمال کی جانب سے جنوب کی جانب کیا۔ مکہ مکرمہ نہ مدینہ طیبہ میں بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور حرم کعبہ جنوب کی جانب، عین نماز کی حالت میں میرے نبی نے اپنا چہرہ ادھر کیا، معمولی اشارہ پا کر سارے صحابہ نے اپنے چہرے ادھر کر دیے جس طرح میرے نبی نے کیا تھا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ ادھر کیوں چہرہ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے غلام کتنے فرما بردار ہیں، کس قدر وفادار ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ گویا صحابہ کے ایمان کی گواہی خود خالق کائنات ہے کہ میں اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، یہ میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں۔ ہاں جو منافق، جو بے دین، وہ ان میں شامل ہی نہیں تھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا کہ من یتبع الرسول کون ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی جو اتباع فرما برداری نہیں کرتا۔ رب کریم فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، بے شک یوں یک لخت قبلے کا تبدیل ہونا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اللہ علی الذین ہدی اللہ، لیکن ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وہ نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لینے والے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت کا حکم کیا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، نہ اس پہ کوئی کیڑے نکالتے ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے ایمان کو، تمہاری عبادات کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا میں کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا، ان کے عمل کو بھی میں نے محفوظ فرما رکھا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں پر بڑی ہی رحمتیں فرمانے والا ہے اور بڑی ہی کرم نوازیوں کا نزول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔